السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم نے جو ہے چیپٹر نمبر 3 کی جو ہے کوسچن نمبر 2 انشاءاللہ العزیز اس کو آج ہم پڑھیں گے، جو کہ ہے احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ علم کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو علم کے معنی ہیں جاننا، آگاہ ہونا، یعنی کہ کسی چیز کی حقیقت کے ادراک کو جو ہے وہ علم کہتے ہیں۔ اب علم کی مختلف اقسام بھی ہیں، ایک دینی علم اور دوسرا دنیاوی علم۔ سائنسی جیسے جغرافیہ، معاشیت کا علم، یہ سب چیزیں جو ہے وہ علم ہی میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا جو ہے ہمارے لیے لازم ہے۔ دنیا کا علم حاصل اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزار سکیں، جبکہ آخرت کا، یعنی کہ آخرت کی جو ہے وہ بھلائی اور اس کے فائدے کے لیے جو ہمیں دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اس کے مطابق جو ہے صحیح عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے دونوں طرح کے علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کیا علم کے بارے میں جو ہے، تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں علم کی مجلسیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھے اور مسجد نبوی میں گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں۔ پہلی جو مجلس تھی وہ تھا حلقہ ذکر، یعنی کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور دوسرا حلقہ تھا وہ تھا حلقہ علم، اس کے اندر جو ہے تعلیمات دی جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور جو ہے حلقہ علم کے اندر شرکت اختیار کی اور کہا کہ یہ پہلی مجلس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ علم کے حصول کو جو ہے وہ بہتر گردانا، اس کو جو ہے حلقہ ذکر کے اوپر جو ہے وہ ایک رتبہ زیادہ دیا اور اس کے اندر جو ہے شرکت اختیار کرنا جو ہے وہ بہترین سمجھا۔ یعنی کہ اگر ہم ذکر بھی کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا، لیکن ذکر کرنے سے زیادہ افضل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ جب علم حاصل کریں گے تبھی جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکیں گے اور اپنے جو دیگر امور جات ہیں ان کو بھی انجام دے سکیں گے۔ علم کی فرضیت کے بارے میں جو حدیث ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ علم کی فرضیت کس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اب اس کے اندر دونوں طرح کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، علم شامل ہو جاتے ہیں، دنیا کا بھی اور دین کا بھی، یعنی کہ جغرافیہ، سائنس، طب اور جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، دونوں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی باری آتی ہے کہ عمر کی قید نہ ہونا۔ اگر ہم آج یہ سوچیں کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، کوئی ان پڑھ ہے، الٹریٹ ہے، تو وہ کہے کہ جی میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور دنیا والے کہیں نہیں اب کون سی عمر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگا دی، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی ساری زندگی جو علم کے حصول کے لیے وقف کر دی تھی اور مدینہ منورہ میں ہی جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہی جو ہے قیام فرماتے تھے، اور معاش کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر جاؤں تو اتنی دیر میں جب میں آؤں تو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما چکے ہیں، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث بیان کر دی ہے اور میں اسے جو ہے وہ حاصل کرنے سے، اسے سمجھنے سے محروم رہ گیا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آئے اور دیکھتے ہیں کہ یہ صحن میں کیا چیز ایسے مری تڑی پڑی ہوئی ہے، ایسے جیسے کوئی کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ہریرہ ہیں۔ اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہو گیا، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں، اور بلایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں باہر معاش کے لیے جاؤں تو کہیں آپ کی کوئی بات سننے سے محروم رہ جاؤں، تو اس لیے میں یہیں بھی پڑا رہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے ادھر آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا اور اسے گرہ باندھی اور کہا کہ اب تم اس کے اندر سے بغیر کھولے، اس کے اندر سے ہاتھ ڈال کے تم کھجوریں نکال کے کھاتے رہو، اور جب تک تم اس کے اندر دیکھو گی نہیں تمہیں کھجوریں ملتی ہی رہیں گی۔ تو ایسا ہی ہوا، اور وہ اپنی ساری زندگی جو ہے اس سے جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے لیے وقف کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔
اس کے بعد جی باری آتی ہے علم اضافے کی تاکید اور دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں جو ہے وہ علم کو حاصل کرنے کی جو تاکید کی ہے، کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ دعائیں بھی کیا کرتے، جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا انہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقل ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا کیا کریں۔ تو ہمیں بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے دعا کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ جیسے کہ صبح کے اذکار اگر آپ کریں صبح شام کے، تو اس کے اندر بھی آتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طرح سے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ربی زدنی علما بھی جو ہے وہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جی باری آتی ہے جنت کی پھلواریاں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم جنت کی پھلواریوں سے گزرا کرو تو ان سے خوب فائدہ اٹھایا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، علم کی مجلسیں جنت کی پھلواریاں ہیں، تو ان سے خوب فائدہ اٹھایا کرو۔ اس کے ساتھ علم کے متعلق چند روایات بھی جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اب وہ چند روایات کیا ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ اسی طرح سے علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراغی اور تنگ دستی میں رہنما، غمخوار دوست اور بہترین ہم نشین بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس علم ہی کی وجہ سے جو قوموں کو سربلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ قوموں کو جو ہے وہ ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے جب لوگوں نے جو ہے قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند جو ہے ہمارے لیے علم حاصل کرنا ہے، اگر ہم دین اور دنیا کی بھلائیاں اور جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ نفع بخش اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی ہو، تو ہمیں جو ہے وہ علم کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام نیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقدر بن جائے اور اس دنیا میں ہم ذلیل و خوار نہ ہوں، بلکہ ہم جو ہیں وہ عزت کی زندگی جو ہے وہ جی سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے وہ علم کا دامن جو ہے وہ پکڑے رہیں۔ ایک شعر آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے جس سے ملے جس قدر ملے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔